الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، آپ کے جان نثار صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، آمین ثم آمین۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور اس کے آخری رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، سید الاولین ہیں والآخرین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کر تشریف لانے والے ہیں۔ ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی قدر، اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، ہمیں دیکھنے والے، ہمارے کرم فرما، ہمارے ساتھ محبت رکھنے والے، ہمارے محبین و مخلصین، ہمارے دینی اسلامی بہن بھائی جتنے بھی پوری دنیا میں ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہر طرح کی محتاجگی سے بچنے کے لیے، کاروبار میں برکت اور ترقی کے لیے، دولت ہی دولت اور بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک پاورفل قرآن مجید کا عمل لے کے آیا۔ بہت سارے اعمال بتائے ہیں اس موضوع پر، دولت کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، پریشانیوں سے بچنے کے حوالے سے، لیکن جو آج کا عمل ہے یہ اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، بہت ہی پاورفل ہے، بڑا مجرب ہے مختصر لیکن آزمودہ بہت ہے، بہت ہی شان و شوکت والا عمل ہے۔ اس عمل کو ہر مسلمان بہن بھائی فوراً کر لے۔ جتنے بھی آپ کے ضروری کام ہیں، ضروری مسائل ہیں، جتنے بھی آپ کے ضروری معاملات ہیں، سارے کاموں کو چھوڑ کر فی الفور اس عمل کو کر لیں۔ رجب شریف کے بڑے مبارک ایام ہیں، ان مبارک ایام میں قبولیت کی بہت گھڑیاں ہیں، قبولیت کے لمحات بہت ہیں، قبولیت کے اوقات بہت ہیں۔ ان قبولیت کے لمحات میں اس عمل کو ضرور بالضرور کر لیں۔ محترم ناظرین کرام، جن کو بھی دولت کا، رزق کا مسئلہ ہے، یا کوئی پریشانی ہے، یا کوئی کسی بھی حوالے سے مصائب و آلام کا سامنا ہے، تنگ دستی کا سامنا ہے، وہ اس عمل کو ضرور کریں۔ کاروبار کرتے ہیں، ترقی نہیں ہوتی، امپروومنٹ نہیں ہوتی، دکان ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی، تو آپ یہ عمل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ مصیبتوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو یہ عمل کریں۔ یہ عمل آپ کو بیماریوں کی دلدل سے نکال دے گا، یہ عمل آپ کو پریشانیوں کی باہر سے نکال دے گا، پریشانیوں کے دریاؤں میں ڈوبے ہوئے غوطہ زن لوگوں کو نکال دے گا۔ یہ عمل آپ کو تنگ دستی سے نکال دے گا۔ یہ خوبصورت عمل بہت زبردست اور بڑا مجرب ہے۔ آپ اس کو کریں گے کیسے؟ آپ نے اس عمل مبارک کو، یہ رجب شریف کا جمعۃ المبارک آ رہا ہے، دوسرا جمعہ، رجب شریف کا دوسرا جمعہ شریف آ رہا ہے۔ اس دوسرے جمعہ شریف کو آپ نے ضائع نہیں جانے دینا، خالی نہیں جانے دینا۔ اس جمعہ شریف کو آپ نے نماز جمعہ والے دن فجر کی نماز سے لے کر آپ نے مغرب تک کسی بھی وقت میں کر لینا ہے، کسی بھی وقت میں آپ کر لیں، سارا دن آپ کے پاس۔ فجر کی نماز کے بعد کر لیں،
نماز اشراق کے بعد کر لیں، نماز چاشت کے بعد کر لیں، نماز جمعہ کے بعد کر لیں، نماز عصر کے بعد کر لیں، نماز مغرب کے بعد کر لیں، نماز عشاء تک بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نماز عشاء پڑھنے سے پہلے آپ اس عمل کو کر لیں۔ یہ جمعہ کے دن کا خاص الخاص عمل ہے، رجب شریف کے دوسرے جمعے کا اسپیشلی خاص الخاص عمل۔ محترم ناظرین کرام، آپ اس عمل کو کریں گے کیسے؟ اس کی ترکیب کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ترکیب اور طریقہ کار بتانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اس کی خصوصی اجازت کے لیے اپنا نام، اپنے شہر کا اور اپنے ملک کا نام لکھ کے بھیجیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خصوصی اجازت ہے۔ بار بار فون کر کے آپ نے نہیں پوچھنا۔ پھر بتا رہا ہوں، قرضہ سر پہ چڑھا ہوا ہے تو آپ اس عمل کو کریں، اور کاروبار نہیں چلتا تو اس عمل کو کریں، نوکری نہیں ملتی اس عمل کو کریں، نوکری ملی ہوئی ہے، کاروبار ہے لیکن اس میں خیر و برکت نہیں ہے تو پھر بھی آپ اس عمل کو کریں۔ اسی طرح کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی فکر ہے، کوئی غم ہے، کوئی رنج ہے، کوئی کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ اس عمل کو کریں، ذہن میں اپنے مقصد کو رکھیں اور اس عمل کو کریں۔ اللہ کے حکم سے عمل کرتے ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کے ثمرات ملنا شروع ہو جائیں گے، اس کے انوار و تجلیات آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے سورہ فاتحہ شریف 111 مرتبہ پڑھی، اور سورہ فاتحہ شریف کے متعلق آپ جانتے ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جو انسان کے درمیان، بندے اور رب کے درمیان آدی ہے، اللہ کے اور بندے کے درمیان آدی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب صورت ہے، بڑی پیاری صورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ، مولا کائنات حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اس کی تفسیر 70 اونٹوں پر پوری آئے گی، 70 اونٹ اس کی تفسیر سے لگ جائے، سورہ فاتحہ کی تفسیر سے اگر میں تفسیر کروں۔ اور پورے قرآن مجید کا نچوڑ فرمایا سورہ فاتحہ، اور پوری سورہ فاتحہ کا نچوڑ الحمدللہ رب العالمین میں ہے، اور پورے الحمدللہ رب العالمین کا نچوڑ با کے نقطے میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا نچوڑ با کے نقطے میں۔ کتنی عظیم صورت ہے۔ کسی بھی بیماری کے لیے آپ 1 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھ کر پانی کی گلاس کے اوپر پھونک ماریں اس طرح سے، اور مریض کو پلائیں۔ یہ میں نے پانی دم کیا ہوا رکھا ہے، یہ مریض کو پلائیں کسی بھی مرض کے لیے جس کی سمجھ نہ آتی ہو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے مریض کا مرض کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ سورہ فاتحہ 111 مرتبہ آپ نے پڑھی، رجب المرجب شریف کے دوسرے جمعے کا خاص الخاص 111 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور یا وہابو 11 مرتبہ آپ نے پڑھ دینا ہے۔ یا وہابو 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 یا وہابو، اس طرح سے 11 مرتبہ آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے، 111 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ یا وہابو، پھر 21 مرتبہ آپ نے یا رزاقو پڑھنا ہے۔ اس طریقے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رزاقو 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 یا رزاقو
یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ 21 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ پہلی بار میں 111 اور آخر میں 11 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ 11 مرتبہ آخر پہ پڑھنی، اول آخر 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگی ہے۔ یا اللہ پاک میری جملہ حاجات پوری فرما، میری جملہ مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ پاک رزق روزی کے مسئلے ہیں یہ آسان فرما دے، اولاد کے مسئلے ہیں آسان فرما دے، رشتہ داری کے مسئلے ہیں آسان فرما۔ غرض کے کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنا آپ کا کام ہے، اس پریشانی کو حل کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ اس پریشانی کو دور کرنا اللہ کا کام ہے، دعا مانگنا بندے کا کام ہے، دعا میں اثر ڈالنا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا، آپ یہ بھلا کریں اللہ آپ کا بھلا فرما دے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ یہ عمل کرنے کی سب کو اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔